مرشد دا دیدار نباہو میرا مرشد دا دیدار نباہو مینو لکھ کروڑاں حجاں تشریف رکھیں. ایک آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا لیکن محسوس کر رہے ہیں. جی بالکل. میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آج میں فرسٹ ٹائم امیر اہل سنت کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے جذبات اور احساسات کا جو ہے اظہار نہیں کر سکتا. بالکل قریب ہی ہیں آپ، یہ چند قدم پہ. امیر اہل سنت سے دعاؤں کی درخواست ہے. ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے. نظر نہیں آتا ان کو نظر نہیں آتا، اللہ لیکن یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے جذبہ ہے. ماشاءاللہ اللہ برکت دے. اللہ نابیناؤں کا بھی ہونا اپنی جگہ پر ہی بیچاروں کو تشویش تو ہوتی ہے، لیکن یوں دیکھا جائے تو ان کو بھی ایسی سعادت ملنی ہے جو آنکھ والوں کو نہیں ملے گی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے نابیناؤں کو ہوگا. یعنی جو دنیا میں نابینا رہے، یہ نابینا رہے جو ہے یہ حسن بصری کے ارشاد نہیں ہے، یہ جنہوں نے بھی اردو کیا اس کا تو ترجمہ کیا ہے لگتا ہے. تو نابیناؤں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور رضا الہی پر راضی رہے. کہ اگر اللہ پاک سے ناراض ہو کر تو بندہ کر بھی کیا سکتا ہے، جائیں گے کہاں. دل میں بھی کیفیت نہ پیدا ہو اللہ پاک سے ہمیشہ کے لیے راضی ہونا ہے. تو ہم آنکھیں گئی تو کوئی ناراض ہو جائے رب سے تو آنکھیں تھوڑی آ جائیں گی. ویسے تو جو بھی مصیبت آئے پریشانی آئے اس میں آخرت کے فوائد تو ہوتے ہی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یوں مطلب یہ کہ کوئی بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، جیسا بھی ڈیف ہونا یعنی سننا نہیں اور بول نہ پانا، کوئی جسم ضائع ہو گیا، حصہ اور ضائع ہو جسم میں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی آئی، نقصان ہوا، کوئی عضو بدن کا مفلوج یا ناکارہ ہو جانا یا کوئی بھی تکلیف آئی، آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، یہ بھی ایک پریشانی تو ہے. تو یہ مطلب اس کے بھی اپنے فوائد موجود ہیں. اس لیے دل سب کو بڑا رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے، آگے نظر نہیں کرتا، یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف. حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا، وہاں آخرت کی تکلیف ہے، اور بہت سی یہاں کی تکلیف وہاں کے آرام ہے. یعنی نافرمانیوں میں بندہ آرام بعض اوقات سمجھتا ہے، شراب پی ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمیں سکون ملا، آرام ملا. تو اگر وقتی طور پر کسی کو مل بھی گیا تو یہ آخرت کی تو تکلیف والا ہے نا. عذاب تو اللہ کا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح مطلب اور بہت ساری برائیاں، حرام کھانا، حرام حاصل کرنا، لوٹنا مارنا، کہ مال آ گیا، بظاہر تھوڑا آرام مل بھی گیا تو کیا ہوا، آخرت میں تو ذرا عذاب کا وقتدار تو ہے. مجھے ایک پیدائشی جو نابینا تھا اس نے بتائی تھی، بولے ہمیں جو خواب آتے ہیں نا اس میں آوازیں آتی ہیں. بولے جیسے ہم نے تو دیکھا ہے نا، نظر ہی نہیں آتا. بولے ہمیں خواب میں ہے نا وہ اس طرح بتا رہے تھے، بولے ہمیں جو خواب آتے ہیں نا وہ ویڈیو والے خواب نہیں آتے، MP3 آتے ہیں. وہ اس طرح بتا رہے تھے. اور یہ بھی بیچارے آزمائش میں، جی یہ بھی معذور جو ہے، یہ ایک تو نابینا، پھر ڈیف، اور یہ اپنے تیسری نمبر کسی عضو کا، ہاتھ پاؤں کسی بھی چیز کا. بعض بیچارے سے جن کے ہاتھ پاؤں درست ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیڑے پلے ہوتے ہیں بیچارے، وہ بھی دماغ بھی صحیح ہوتا ہے ان کا. ان کا ایک پاؤں بیچاروں کا وہ یہ راڈ، اچھا راڈ لگی ہوئی اس پہ،
جی ایک پاؤں میں رائٹ جو پولیو ہو گیا تھا. اللہ کا شکر ادا کریں دوسرا پاؤں سلامت ہے, الحمدللہ. بدن سلامت ہے. میری بڑی بہن جو پھوئی ماں جس کو ہم بولتے تھے نا, جی جی جی, یہ اللہ غری کے رحمت فرمائے. میں زندگی میں تو نہیں بتاتا تھا, لیکن اب بات نکلی تو میں عرض کرتا ہوں, اس کا پورا دھڑ بیکار تھا. یہ آپ کی سسٹر میری بڑی بہن جس کو عام طور پر پھوئی ماں کے نام سے وہ مشہور تھی, پھوئی ماں بولتے تھے, میری مجھ سے بڑی تھی. میری دونوں بہنیں جو میرے سب بہنیں بڑی تھی مجھ سے. میرے ماں باپ کا میں لاسٹ ہوں. یہ جو سیکنڈ لاسٹ شاید کہیں گے ان کو, جو پھوئی ماں تھی, ان سے ایک چھوٹی تھی لیکن وہ بھی مجھ سے بڑی تھی. تو ان کا پورا یہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, ایک گھسٹتی تھی. اچھا, وہ بھی گھسٹ کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک وہ چلی جائے. باقی جس کو معذور محتاج کہتے ہیں, عقل ان میں ماشاء اللہ. یعنی کھانا پکانا یہ ان کی ذمہ داری تھی. اچھا, میں نہ کھانا یہ پکاتی تھی, ہم کو کھلاتی تھی. سبحان. الحمدللہ. اور آپ ان کو فرما رہے ہیں, لیکن اور بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پولیو تھا, ان کو پولیو تھا. اور یہ ان کو میں نے بچپن میں کسی دور میں کھڑی ہو دیکھا ہے, تو مجھے یوں گود میں اٹھاتی تھی. یاد ہے آپ؟ ایک تو یہ کہ مجھے اٹھاتی تھی, اور دوسرا یہ کہ میں جب بڑا ہو گیا تب کوئی سی صورت بنی تھی علاج کی کوئی, جس میں یہ کھڑی ہو گئی تھی. کھڑی ہو کر مجھے دکھاتی تھی کہ میں کھڑی ہوں. اچھا, پھر بس وہ واپس سیدھا ڈاؤن ہو گئی بیچاری, پھر نہیں کھڑی ہو سکی. 2-3 بار کھڑی ہو سکی. تو یہ کہ اس میں تسلی ہے. تو ان کے لیے تسلی یہ تھی کہ آنکھیں اچھی تھی ان کی, ماشاء اللہ, نظر آتا تھا, دماغ اچھا تھا, کہ وہ خود کھانا پکاتی تھی, زبردست. گھر میں سبھی کو ہم کو کھلاتی تھی. آج آپ کے گھرانے کی باتیں بھی ہمیں پتہ اللہ غنی کی رحمت ہے. اچھا, یہ فطری بھی ایک ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے لوگوں میں, کس طرح ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں کہ معذور تو ہیں لیکن وہ اس انداز سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. جی جی, نہیں ایک سے ایک معذور ہوئے تو علماء ہوئے, مشائخ ہوئے, ماشاءاللہ, بڑے بڑے بزرگ ہوئے, اولیاء کرام بھی. اس میں مطلب سبحان اللہ. اتنا یہ عمل, ان کا کردار, اللہ پاک کا کرم ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کو جو تکلیف, رنج, ملال اور اذیت و غم پہنچے, یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے, تو اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کردہ چیزوں میں مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے. تو اگر وہ رب تعالی کی تقسیم پر راضی رہتا ہے تو اسے برکت عطا کی جاتی ہے, اور اگر وہ بے صبری سے کام لے تو نہ اس سے برکت نصیب ہو اور نہ ہی لکھے سے زیادہ پائے. ان آرام و سکون اگر نہیں بھی ہے اس کو, تو اس بے صبری سے کوئی اس کے جو قسمت میں ہے اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا. صحیح. اس لیے صبر کرے گا تو برکت ملے گی. اچھا, آج تھا کچھ اور شروع کچھ اور ہو گیا نا. نہیں, یہ بھی اچھا تھا. اچھا آپ کا ہر چیز بے شک ماشاء اللہ. پروگرام چلے گا عید والے دن, تو آج عید کے پر مسرت موقع پر ان تمام عاشقان رسول کی جانب سے امیر اہل سنت کو خیر مبارک. ان کا انداز بھی بڑا ایک دلچسپ سا ہے. جی, آپ لوگ کس طرح عید مبارک؟ یوں کر کے یوں گلے ملنے کا, یوں. تو آج ماشاءاللہ خوش ہیں, اور عید کا ایک سما بنا ہوا ہے, اور ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ کچھ سوالات بھی لے کر آئے, تیاری بھی, کچھ ایکٹیویٹی بھی ہے. میرا نام محمد تنویر اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. درجہ ثابیہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے سال انشاءاللہ دورہ حدیث شریف پڑھوں گا. یہ ایک ہاتھ ہے ہی نہیں, بچپن میں تھا, بچپن میں کرنٹ لگا تھا جس کی وجہ سے یہ ہاتھ کا مسئلہ بن گیا. اللہ کی مرضی. باقی یہ مقام شکر ہے دوسرا تو یار, الحمدللہ الحمدللہ, 2 پاؤں پر کھڑے ہوئے آپ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر. الحمدللہ. یہ اچھے خاصے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے دور رکھا ہے. ایک سوال آپ کے بارگاہ میں عرض کرنا ہے امیر السنت. بسا اوقات ہماری یہ خواہش ہوتی ہے, جیسے اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں, تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرا دوسرا بازو ہوتا, یا کوئی بینا ہے, نابینا ہے, تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں یہاں جاتا, آپ کی زیارت کرتا. تو اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ میرا ہاتھ دے دے یا میری آنکھیں لوٹا دے, کیا یہ دعا کر سکتے ہیں؟
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اس پر خاموشی اختیار کریں اور دعا نہ کریں۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، بہت، یعنی کہ ایک کے اندر کئی سوالات سمو لیا، کافی لوگوں کی ترجمانی کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک تو آپ نے یہ اس کو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں بھیک نہیں مانگتا، الحمدللہ۔ ورنہ تھوڑا بہت معذور ہوتا ہے بندہ تو بھیک مانگتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے معذور ہوتے ہیں، زیادہ معذور بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں، اور یوں بھی یہ مطلب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یا جعلی معذور بھی ہوتے ہیں، وہ یوں لنگڑا کے چلتے ہیں اور پھر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آگے چل کر اگر پیچھا کیا جائے تو پھر نارمل چال سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب تو خیر بہت خرابیاں ہیں، اور اس خرابی کا بھی ایک میں آپ کو بتاؤں، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ موٹ بیمار مت بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ اور روح البیان میں لکھا، یعنی اگر کوئی شخص اپنے قول یا فعل، یعنی اپنی زبان سے بولنے سے یا کچھ ایسی حرکت یا انداز کام کرنے سے، فعل مانے کام، تو کوئی بھی ایسا انداز اختیار کیا جس سے کسی مرض میں مبتلا ہونے کا اظہار کرے، ہاتھ جان جان کے ٹیڑھا کر دیا تو پاؤں یہ لنگڑا کے چل رہا ہے، یا آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں ایسی بند کر لی لوگ سمجھے کہ یہ نابینا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص اپنے قول یا فعل سے کسی مرض میں مبتلا ہونے کا اظہار کرے حالانکہ وہ بیمار نہ ہو، تو ایسا شخص بالآخر اس مرض میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یوں، اور ذرا دھوکہ بھی تو ہے نا، یہ ایسا شخص دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو ہے تو بڑی اس میں بھی آزمائش، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بعض نابینا بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بتائیں تو پتہ چلتا ہے، بعض ایسے نظر ضرورتاً بولے تو صحیح ہے، بعض ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر یہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نابینا ہو یا ڈیف ہو یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہو، جو بھی ہو، یہ کافی نہیں ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ بھیک مانگنا اور چیز ہے، اس کی اجازت اس صورت میں ملے گی جس سے مسکین ہے، ایک وقت کا کھانے کا نہیں ہے تو کھانے کے لیے، یا کھانے کے لیے تو پہننے کا نہیں ہے تو وہ پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ باقی بعض نابینا تو پارٹیاں ہوتی ہیں یار، دکاندار ہوتے ہیں۔ ایک تو مشہور تھا، کوئی ٹیکسٹائل مل تھا، اس کا تو پارٹی تھا نابینا، بڑا مطلب مالدار آدمی تھا۔ تو یہ کسب کرنا چاہیے۔ بعض نابینے دیکھے میں نے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان میں بعض بیچنوں میں بھی، بعض بیچنے والے بھی بس وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، بیچیں گے اور وہ ایسے مسکین انداز کہ وہ آدمی زیادہ دے دے کچھ۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔